میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، میں ایک عام شہری ہوں، میں سڑک پر جا رہا ہوں، میرا راستہ احتجاج کے نام پر کوئی نہیں روک سکتا۔ گنڈا پور اب بھی ایک محب وطن کے طور پر ایجنسیوں والوں کا، خفیہ اداروں کا بھرم رکھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کو بھی یرغمال بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو بھی۔ پی ٹی آئی ڈسون کر رہی ہے بیرسٹر گوہر سے، سلمان اکرم راجہ سے، اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ڈسون کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف بطور جماعت تتر بتر ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تحریک انصاف ملک کو یرغمال بنانا چاہتی تھی، اسلام آباد کو یرغمال بنا کے عمران خان کو رہا کروانا چاہتی تھی، مگر اب پوری کی پوری پارٹی بشمول عمران خان سب یرغمال ہو گئے ہیں۔ بات گالم گلوچ تک آ گئی ہے، اور گالم گلوچ سے بھی آگے بات ماں بہن کی باراتوں تک آ گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہوش و حواس کھو چکے ہوئے ہیں، پاگل بن کر پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ پارٹی کی لیڈرشپ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آنے والوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، جو عمران خان کا پیغام باہر لے کر آئے تھے بیرسٹر گوہر، اور اس کے جواب میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک الگ سے بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کا حقیقی پیغام یہ ہے۔ عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے نہیں کہا کہ ہماری لاشیں کم گری ہیں، عمران خان نے نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں گے۔ یہ سارے کے سارے بک چکے ہوئے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو تحریک انصاف کے اندر سے گالیاں پڑ رہی ہیں، خاموش رہنے والوں کو تحریک انصاف کے اندر سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ نہ بشریٰ بی بی کو معاف کیا جا رہا ہے، نہ بیرسٹر گوہر کو، نہ علی امین گنڈاپور کو۔ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے جو تیزی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے۔ اب یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں نیا قانونی بل بھی حکومت نے بنا لیا ہوا ہے، اور اس میں 10 سال تک سزا، اور ظاہر ہے فوکس تحریک انصاف اور ان کے لوگ ہیں۔ فیک نیوز کی پھیلانے والوں کے خلاف نئی قانون سازی ہو رہی ہے، اور اس کا جو ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، تو اس پر اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر موقع ملا تو اسی میں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے، گھمسان کی لڑائی پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ اب تحریک انصاف اپنے اندر کی جو لڑائی ہے اس سے نکلے گی تو پھر حکومت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ پائے گی نا۔ تو کارکن پریشان ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے باہر آنے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے تماشبین جو پی ٹی آئی کے نام پر وہاں پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کل بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو باہر آ کر باتیں کی، ایک ایک بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کا تجزیہ بھی کیا اور اس کو ڈیکوڈ بھی کیا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں کچھ عرصے کے لیے کم از کم پیچھے ہٹے ہیں۔ اور یہی حکمت عملی ہوتی ہے سیاست میں بھی اور جنگ میں بھی، کہ اگر آپ کو ایک محاذ پر ناکامی ہو تو دوسرا محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذرا سانس لینے کے لیے، ذرا کچھ دیر اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، حکمت عملی پر غور کرنا پڑتا ہے، اپنی کمی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کون جو ہے وہ آپ کے ساتھ سچا ہے، کون آپ کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر نہیں حکمت عملی بنتی ہے۔ اور کل عمران خان صاحب کا جو پیغام بیرسٹر گوہر لے کر آئے باہر، وہ تو یہی تھا کہ اب نہیں، فی الحال سکون کرتے ہیں، فی الحال ہم پارلیمنٹ کا فورم گرمائیں گے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، یہ عمران خان کا پیغام نہیں ہے، یہ تو بکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ اور پیغام دیا ہے، تو وہ پیغام بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کر دیا گیا۔ ظاہر سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل عمران خان نہیں چلا رہے، اس پر باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس یا کچھ اور لوگ یہاں پاکستان میں، وہ جو ہارڈ لائنر ہیں، جو گدھ جن کو اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بشریٰ بی بی نے تو گدھ کہا تھا سلمان اکرم راجہ کو، اور بغیرت کہا تھا پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو، لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ سمندر کے اپنا دریا کے اس کنارے پر کھڑے ہیں، تو لہٰذا ان کا تو کچھ نہیں جاتا۔ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے حالات خراب ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر یہ سختی سے شدید ریزنمنٹ بھی ہے اور سخت رد عمل بھی آ رہا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی بھی اول پول بک دیتے ہیں اور ہمیں اس کا جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ جی سینکڑوں لاشیں گری، 1000 سے زیادہ لاشیں گری۔ جیسے کہ عمران خان کو جی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا، عمران خان کو پاگل بنا دیا گیا ہے، قاسم سوری نے کہا، اس طرح کی کچھ اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کی۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اس وقت جو سب سے زیادہ اس طرح کے پروپیگنڈا کو پی ٹی آئی کو بنا کر دے رہے ہیں وہ ہمارے دوست عمران ریاض خان صاحب ہیں۔ اس دن بھی جب قاسم سوری نے باہر سے یہ میسج اپنا ٹویٹر پر یہ اپنے انکشافات یا اپنے دعوے جھوٹے رکھنا شروع کر دیے تھے، تو اس سے پہلے اس سے ملتی جلتی باتیں
عمران ریاض خان صاحب اپنے ویلاگ میں کر چکے ہوئے تھے. کل بھی عمران ریاض خان صاحب اپنے ویلاگ میں کہہ چکے تھے کہ اب سوال کرنا چاہیے کہ گولی کیوں چلی. تو گولی کیوں چلائی ایک پی ٹی آئی نے ٹرینڈ بنا دیا. لیکن اب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو اچھے نہیں لگ رہے. میں آپ کو اب ایک چیز سناتا ہوں. ایک یہ منصور علی خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ انکشاف کیا اور اس کے بعد وہ آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہوئی ہے. اور یہ آڈیو ہے علی امین گنڈاپور کی گفتگو ہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے لیے الیکشن لڑے تھے پی پی 159 سے. مہر شرافت صاحب ہیں, ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور کی ہے گفتگو نہیں ہے, گالم گلوچ ہے اور ایسی گندی گالیاں ہیں کہ ظاہر ہے وہ چلائی نہیں جا سکتی. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بیپ شیپ لگا کے آپ کو صرف یہ دکھائیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کیا فرما رہے ہیں. اور اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی گالیاں ہیں, مہر شرافت کے لیے بھی گالیاں ہیں. مطلب ایک طوفان بدتمیزی ہے. اور ایک وہ فرسٹریشن کیوں ہے علی امین گنڈاپور کے اندر, اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ذرا یہ آپ سن لیں اور میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا کہ اگر کوئی گالی یہاں سے چلی جائے تو بیپ لگا دیں. یہ ذرا سن لیں. بھائی آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں بہتر ہوتا ہے. تو نے مجھے رشتہ دینا ہے کہ تو کہتا میں بزدل ہوں اور تو بہت بہادر ہے, ٹھیک ہے مجھے تم بات کر لو. علی بھائی میں جڑوں گا بچے صبر مینوں فائر مار دیں یار, تو مینوں فائر مار لویں اگے جڑا تو فائر ماریا مینوں مار لیں. تو تیرے جیسے بندے کو فائر نہیں مارتے 500 بندہ مروا کے آ گیا, تینوں شرم نہیں آئی تو مینوں گلا سناندے ہیں ماردا نہ فائر انہاں. اب یہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے, کوئی 1-1.5 منٹ کی آڈیو ہے اور اس میں یہ علی امین گنڈاپور صاحب باولے ہوئے مکمل طور پر اپنی پارٹی کے بندے کو گالیاں دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ علی امین گنڈاپور پر تنقید کر رہے ہیں, یا کیونکہ ان کی ایک ویڈیو بھی منظر پر آئی تھی, کہہ رہے تھے کہ جی کیوں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی کا تو قافلہ آگے چلا گیا ہے, گنڈاپور یہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہے, چونکہ نمبر 26 پر میرا خیال رک گئے تھے تو یہ آگے کیوں نہیں جا رہے, بشرا تو آگے چلی گئی ہیں. تو یہ ان کی ویڈیو بھی آئی تھی. تو گنڈاپور صاحب کو ایک یہ غصہ تھا, اور دوسرا یہ عمران ریاض کے دوست کہے جاتے ہیں, عمران ریاض صاحب کے قریبی دوست مانے جاتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور کو عمران ریاض پر بھی غصہ ہے, کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو, جب علی امین گنڈاپور 28 ستمبر کو پیچھے چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے, اور اس کے بعد 4 اور 5 اکتوبر کو بھاگ گئے تھے, تو عمران ریاض خان صاحب نے ذرا بہت محتاط ہو کے, وہ پنجابی کہتے ہیں نا اپنا مار دے چھاویں سٹ دے, تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں ذرا اپنا بن کے علی امین گنڈاپور پر تنقید کروں. اور پھر تنقید بھی کرتے تھے, ان کی سائڈ بھی لیتے رہے عمران ریاض خان صاحب, اور یہ بھی کہتے رہے کہ جی ان کو تو اٹھا کر ایجنسیوں والے لے گئے تھے, لیکن گنڈاپور اب بھی ایک محبتاً کے طور پر ایجنسیوں والوں کا جو ہے وہ یا خفیہ اداروں کا بھرم رکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں. تو گنڈاپور صاحب نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, عمران ریاض کو بھی, مہر اشتیاق کو بھی, اور پھر مہر اشتیاق صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی تو جڑا میرا فائر مارا نا آ کے مار لیں. اگر ڈڈا کوئی ہوتا نا بہادر کی کوئی اندر ترم خان ہے اس طرح کا کوئی, کہ اگر تو ایسا ہی تھا تو پھر جب 500 لوگ ہمارے مارے تو وہاں گولی چلاتا. تو یہ معاملہ پی ٹی آئی کے اندر ہر صف میں یہی چل رہا ہے, ہر جگہ یہی چل رہا ہے, اسی طرح کی لڑائی چل رہی ہے. اب کل جو کچھ ہوا, کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر پریس کانفرنس کی, لیکن اس سے پہلے یہ جو مہر شرافت صاحب کا ایک ٹویٹ وہ انہوں نے 2-4 دن پہلے کیا تھا, وہ اسکرین دیکھ لیں آپ, کیونکہ ان کو جب یہ گالیاں دی گئی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ظلم جبر سب کچھ برداشت کیا, جھکا نہیں, لیکن اگر کوئی ماں بہنوں کی ننگی گندی گالیاں دے جو کبھی مخالفین نے بھی نہیں دی ہوں, وہ شخص جسے خان صاحب نے سب سے بڑا عہدہ دیا یعنی علی امین گنڈاپور, ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن وہ شخص اتنا گرا ہوا نکلے گا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسی بازاری زبان, گالم گلوچ, قتل کرنے کی دھمکیاں اور لوگوں میں بیٹھ کر اسپیکر پر فون رکھ کر جو حرکت کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جو صوبائی تعصب کی بات کرے اس شخص کو بھی نہ بخشے, جو مسنگ پرسنس رہا ہو, جس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہ ہو, یعنی عمران خان کی طرف بات کر رہے ہیں, عمران ریاض خان کی طرف کا تعلق نہ ہو, سچ کی خاطر جس نے اپنے اور اپنے خاندان کی جان خطرے میں ڈالی ہو, اور کوئی بندہ اٹھ کر اسے بھی ماں بہن کی گندی ننگی گالیاں دے, دل شدید کرب میں مبتلا ہے. ریاست کے ظلم اور جبر سے جو نہ ٹوٹ سکے ان کو اپنوں کے روپ میں بھی بھیڑیوں نے نوچ ڈالا. سیاست کرنا میرا شوق نہیں, حق اور سچ اور سچائی کے پیروکار عمران خان صاحب کے ادنا سے سپاہی کے طور پر سیاست کو عبادت سمجھ کر کھڑا ہوں. کسی غیرت مند کے لیے اتنی ننگی گالیاں سننے کے بعد
جواب نہ دینا بزدلی نہیں بلکہ وہ ظرف ہے جو مجھے میری میراث میں ملا ہے۔ تم نے جو اپنی تربیت بتائی ہے وہ تم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ گنڈاپور صاحب کو انہوں نے مخاطب کر کے بات کی ہے، نام نہیں لیا۔ یہاں تک پی ٹی آئی کے اندر معاملات آ گئے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا جو میں آپ کو سین بتاتا ہوں، دوسرا ایک یہ پردہ گر رہا ہے اور دوسرا پردہ، دوسرا یہ کہ عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے جو بات کرتے ہیں، باہر بیٹھ کر پوری کی پوری پی ٹی آئی کو یرغمال بنانے والے جو سوشل میڈیا ہے، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں سوشل میڈیا میری طاقت ہے، اصل طاقت، تو وہ جو سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کو بھی یرغمال بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو بھی۔ عمران خان صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جی میں اپنے فیصلے جو ہے نا سوشل میڈیا کے پریشر پر بدلتا ہوں، اور اس میں وہ کہتا ہے وہ کیونکہ سوشل میڈیا اصل طاقت ہے تو لہٰذا مجھے فیصلے بدلنا پڑتے ہیں سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے۔ تو کل بیرسٹر گوہر کی باتوں سے جو کچھ سامنے آیا اور سب نے، پوری دنیا نے یہی سمجھا کہ فی الحال پی ٹی آئی جو ہے آرام کرنا چاہ رہی ہے، فی الحال اپنے تھکے ہوئے کارکنوں کو یا جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائش شاہی کر کے پھر اگلے مرحلے کی تیاری پی ٹی آئی کرے گی۔ لیکن یہ جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر عمران خان سے منسوب پیغام جو دیا گیا ہے، ممکن ہے یہ ٹھیک ہو، ممکن ہے عمران خان صاحب سب کو استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ہیں بڑے کاریگر آدمی، یا ممکن ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہ ہو اور عمران خان صاحب کے نام پر یہ پیغام جاری کر دیا گیا ہو۔ ایک یہ بھی کہا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سانہ 71 کو کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی اور اس ویڈیو میں آخر میں جا کر آرمی چیف کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یحییٰ خان بنا کر ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا چلا ہے، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں سارا کچھ میری اجازت سے ہوا ہے۔ تو اب کل جو ملاقات کرنے والے زیادہ لوگ تھے، ظاہر ہے ایک آدھ نہیں تھے، بیرسٹر گوہر کا موقف اپنی جگہ، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی اور کو کہا ہو کہ جی آپ میرا پیغام جو ہے میرے ٹویٹر ہینڈل پر یہ والا لگوا دیں، یا ممکن ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو کسی صورت تصادم سے اپنا گریز نہیں کرتے کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے جو پیغام رکھا ہے عمران خان صاحب کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے جائیں گے۔ اب یہ خطرناک بات ہے، اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر، یعنی اقوام متحدہ میں پاکستان کی ریاست کو گھسیٹا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت یہ بن سکتا ہے یہ بیان، اقوام متحدہ میں معاملہ لے جانے کی بات۔ حقیقی آزادی تحریک ان ہتھکنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے، نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ نو میں یہ غلط بات ہے، پرامن احتجاج کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ احتجاج کے لیے مہذب دنیا نے مختص کی ہوئی ہیں جگہیں کہ جب آپ نے کہاں کہاں احتجاج کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پراپر انٹیمیٹ کیا جاتا ہے، انٹیمیٹ کرتے ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کو، آپ اجازت لیتے ہیں۔ یہ قوم کو ورگلانے کی بات ہے کہ کہیں بھی کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، میں ایک عام شہری ہوں، میں سڑک پر جا رہا ہوں، میرا راستہ احتجاج کے نام پر کوئی نہیں روک سکتا، کوئی میرے شہر کو احتجاج کے نام پر یرغمال نہیں کر سکتا، کوئی میرے ملک کو احتجاج کے نام پر یرغمال نہیں کر سکتا، اور یہ غلط بات کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ احتجاج ہوتے رہے ہیں، اور احتجاجوں کو پراپر ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر، جہاں آپ کو اظہار رائے کی اور احتجاج کی آزادی ہے، وہاں آپ کے اوپر بھی قانون لاگو ہوتا ہے، قانون آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی احتجاج کے نام پر جی ٹی روڈ پر بیٹھ جائے اور 20 دن بیٹھا رہے اور پورا ملک بند رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کے نام پہ شہروں کو اور شہریوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کے نام پر جو منسوب بیان ہے، جس میں اقوام متحدہ میں جانے کی بات کی جا رہی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شہری کہیں بھی جا کر احتجاج کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں، جمہوری معاشرے میں۔ ہم تو بہت زیادہ مہذب بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ جمہوری بھی نہیں ہیں، لیکن جو حقیقی جمہوری معاشرے ہیں، آپ وہاں جائیں، جو فلاحی ریاستیں آپ وہاں جائیں، آپ کو ایسی اجازت نہیں ملتی۔ آپ کو جشن مناتے ہیں تب بھی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ جی ہم نے ٹائم اسکوائر پر ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یا جو مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر آپ نے کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے
کہ کہیں بھی جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، جب سڑک بند کی جائے تو احتجاج وہ پرامن نہیں رہتا۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنوں کو شہید کیا گیا، آج تک ان 25 کا نام عمران خان صاحب نے نہیں بتایا، اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر پھر اگین جو پی ٹی آئی نے کلیم کیا تھا کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ، پھر 1000 تک بات چلی گئی، پھر 278 تک چلی گئی، مختلف متضاد بیانات آئے، پھر 20 لوگوں تک بات آئی جو سلمان اکرم راجہ نے کہا، لطیف کوسہ نے، اور پھر وہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کی کل اس سے لاتعلقی کر دی پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد۔ تو یہاں پر پھر درجنوں بات کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس سے علاوہ جو بات کر رہا ہے سینکڑوں کی، درجنوں کی، بیسیوں کی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ بیان عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے بیرسٹر گوہر کی گفتگو سنیں اور یہ سنیں تو اس میں تضاد ہے۔ تو پھر وہی یرغمالی والی بات کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا جو ونگ ہے بیٹھا ہوا، وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یرغمال بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ، ربڑ بلٹ سے آگے اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا، اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں، اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزا دی جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں تمام شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راول پنڈی اسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے، فوٹیج محفوظ کی جائے، اور سی سی ٹی وی اور تمام اسپتالوں اور سیف سٹی کی جو فوٹیج ہے وہ محفوظ کی جائے، تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیا جا سکے۔ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں، جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائیاں خرچ کریں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز پیروی کرنے والے وکلاء کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے، پارلیمنٹ کے سیشن جلد بلا کر اپنا قرارداد پیش کی جائے، اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں۔ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک، نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اور ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کل پریس کانفرنس کر رہے تھے بیرسٹر گوہر، علی محمد خان صاحب، ان کے نام نہیں ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کے نام نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، یا بہت بڑی پارٹی کے اندر جو انتشار ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جی پارٹی کو جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جو چیئرمین ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ان میں سے صرف عمر ایوب کا نام ہے اور باقی کسی کا نام نہیں ہے، یا علی امین گنڈا پور کا نام ہے، بشرا کا نام ہے۔ تو یہ اگین یہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی، گروپ بندی کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ڈسون کر رہی ہے بیرسٹر گوہر سے، سلمان اکرم راجہ سے، اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ڈسون کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، کسی بھی موزم معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے آئی جی صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جنرل ڈائر کا جو ہے نا، انہوں نے شاید آرمی چیف کو کہا ہو یا محسن نقوی کو کہا ہو، لیکن آئی جی کو کہہ رہے ہیں۔ اگین یہاں پر پھر عمران خان صاحب بہت لو بھی ہو گئے، نیچے بھی آ گئے۔ لیکن ایک اور چیز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری کریں اگلے مرحلے کی، اور ساتھ ہی اوپر کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں مارچ کیا جائے، اب اسلام آباد کی طرف نہیں۔ تو کنفیوژن ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اندر چل کے آ رہا ہے، اگر عمران خان صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی پراپر، جو عمران خان کا میسج گیا ہوتا، تو شاید لب و لہجہ کچھ اور ہوتا، جو بیرسٹر گوہر نے کہا اس سے ملتا جلتا ہوتا،
اور پھر یہاں تو بیرسٹر گوہر کو بھی ڈسون کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف بطور جماعت تتر بتر ہو چکی ہے. مختلف گروہوں میں، مختلف جتھوں میں، مختلف خیالات کے لوگ الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. اگر آپ ذاتی محفلوں میں جائیں تو کوئی لیڈر یا ایک گروپ دوسرے گروپ کو اور دوسرا گروپ تیسرے گروپ کو اس طرح کے الفاظ سے نوازتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جو مہر شرافت نے کہا نا کہ ایسی گالیاں تو مخالفین بھی ہمیں نہیں دے رہے تھے جیسی علی امین گنڈا پور دے رہے ہیں، تو پوری کی پوری پی ٹی آئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہے. کوئی بشرا بی بی کو دے رہا ہے، کوئی علیمہ خان کو دے رہا ہے، کوئی علی امین گنڈا پور کو دے رہا ہے، کوئی بیرسٹر گوہر کو دے رہا ہے. گالم گلوچ بریگیڈ تھا تو گالم گلوچ ہی وہاں پر پروان چڑھ رہا ہے. لیکن اس بار نشانہ خود پی ٹی آئی اپنے گالیوں کا خود نشانہ بن رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.